الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ابھی 4-5 دنوں کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو خاص فضیلت عطا فرمائی، پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں آخری عشرے کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحج کے پہلے 10 دن اور 10 راتوں کو بھی خاص فضیلت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عبادت کی جائے وہ اللہ کو تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان کے مبارک دن اور مبارک راتوں کے بعد اگر کوئی دن اور رات قدر و قیمت والی ہیں تو فرمایا ذی الحج کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں قیمتی ہیں۔ اسے کیسے قیمتی بنایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذی الحج کے 9 دن شروع کے 9 ذی الحج تک ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے۔ اور پھر فرمایا ذی الحج کی شروع کی 10 راتیں بھی بڑی قیمت کی راتیں ہیں۔ ان میں ایک رات میں عبادت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب۔ تو شروع کی 10 راتیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھا کے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
ذی الحج کی 10 راتیں یہ قیمتی راتیں، اللہ کو کسی چیز پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں پر لوگوں کو شک و شبہ ہو، تو لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ پاک ان راتوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھایا۔ ان راتوں کو معمولی نہ سمجھو، ذی الحج کے 10 راتوں کو بھی ایسی عبادت کرو جیسے تم لیلۃ القدر کی عظمت جان کر عبادت کرتے ہو۔ اسی لیے ہمارے مشائخ، علماء، بزرگان دین ذی الحج کے 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے۔ ان 10 دن اور 10 رات میں کم از کم ایک کلام پاک ختم کرنے کی علماء نے اہمیت بیان فرمائی۔ روزانہ اگر 3 پاروں کا اہتمام کریں گے، 10 دن کے اندر انشاءاللہ 30 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ اب یہ مبارک دن، مبارک راتیں اللہ وقفے سے امت کو دیتے، بندوں کو عطا فرماتے۔ اسی لیے عطا فرماتے ہیں کہ اس میں جو رحمت برستی ہے، اس رحمت میں اللہ بندوں کے گناہ کو معاف فرما دیتے۔ تو ذی الحج کے 9ویں تاریخ کا جو دن ہوتا ہے، جسے ہم عرفہ کہتے ہیں، عرفے کا دن بڑے فضیلت والا دن۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو عرفے کا ایک روزہ رکھے گا، عرفے کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، ایک روزے پر 2 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک گزشتہ سال جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، آئندہ سال جو گناہ ہو جائیں گے انجانے، جان کر نہیں، جان کر کرنے والا تو بڑا گنہگار ہے، معمولی گنہگار نہیں، انجانے میں جو گناہ ہو جائیں گے آئندہ سال اللہ اس روزے کی برکت سے ان ہونے والے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ بعض علماء نے یہاں تک بتلایا ہے، اگر کوئی عرفے کا ایک روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آئندہ سال کی 1 سال کی زندگی بھی اللہ اسے عطا فرمائے۔ کیوں؟ جب تک بندہ گناہ نہیں کرے گا معافی کیسے ہوگی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے ذی الحج کے سارے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں شروع کے 10 دن میں، تو کم از کم عرفے کا روزے کا تو اہتمام کریں۔ اور حاجی لوگ جب عرفات کے میدان میں ٹہلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف سال بھر میں عرفے کے دن سے ہوتی ہے، کیونکہ عرفے کے دن
اللہ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جبکہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ عرفے کے دن اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کی توبے کو قبول کروں گا، اسے گناہ سے بری کر دوں گا۔ تو یہ جو نزدیک آنے جا رہے ہیں، ان کو معمولی دن معمولی رات نہ سمجھو۔ یہ ذی الحج کے دن، ذی الحج کی راتیں قیامت تک آئے گی۔ جب تک دنیا باقی رہے گی یہ مبارک دن مبارک راتیں آتے رہے گی۔ پتہ نہیں ہمیں یہ راتیں یہ دن ملے گی یا نہیں زندگی میں۔ اگر ملے گی بھی تو معلوم ہے اس وقت صحت ہوگی یا نہیں۔ اس لیے آنے والے ذی الحج کے دنوں کی دل سے قدر کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی ذی الحج کا چاند دیکھتے تھے اکثر صحابہ بازار میں تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، کیونکہ ذی الحج کا پہلے 10 دن اللہ کو پیارے ہیں اور اللہ کو ان دنوں میں تسبیح بہت پسند۔ صحابہ راستے پہ جاتے تو تسبیح کہتے ہوئے جاتے۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے حج کو رکھا جو ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے قربانی کو رکھا جو کہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ انہی دنوں میں عرفے کے دن فجر سے تکبیرات تشریق کا نظام اللہ نے چلایا ہے۔ عرفے کے دن صبح سے کیا کرو تم؟ تکبیرات تشریق پڑھا کرو۔ یہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی تکبیریں۔ جب یہ تکبیر زمین پر گونجتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نماز کے بعد جب تم تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو اسے دھیمی آواز میں مت پڑھو۔ بعض لوگ تکبیرات تشریق تو پڑھتے ہیں لیکن آواز دھیمی ہوتی ہے۔ نہیں، علماء فرماتے ہیں تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، ساری مسجد کے اندر وہ تکبیر گونجے۔ اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے۔ اس لیے تکبیرات تشریق کا اہتمام عرفے کے دن فجر سے کرنا ہے، 9 ذی الحج سے۔ اور یہ تکبیرات تشریق جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح فرمایا عورتوں کے لیے بھی ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب چونکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام بھول جائے یا کوئی مختدی بھول جائے تو دوسرے مختدی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پورے مجمع پڑھنے لگتا ہے۔ اب عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، اس لیے مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں عورتوں کو چاہیے وہ جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ یہ تکبیرات تشریق لکھ دے تاکہ نماز پڑھنے کے بعد ان کی نظر اس کاغذ پر پڑے، اس اسٹیکر پر پڑے تو فوراً اسے تکبیرات تشریق یاد آ جائے گی، وہ بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنے والی بن جائے گی۔ عورتوں کو بھی بتا دینا ہے یہ جو دن آ رہے ہیں تکبیرات کے دن ہے، تکبیرات تشریق کے دن ہے، کثرت سے اس میں تسبیح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر جب تم عرفے کا دن پاؤ تو خوب تسبیح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تسبیح پڑھنا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔
فرمایا اس میں تسبیح پڑھو یعنی سبحان اللہ، تحمید پڑھو الحمدللہ الحمدللہ، پھر فرمایا تکبیر پڑھو اللہ اکبر، پھر فرمایا تحلیل پڑھو لا الہ الا اللہ۔ علماء نے فرمایا اسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تیسرے کلمے کا اہتمام کریں۔ تیسرے کلمے میں سبحان اللہ بھی آ جاتا ہے، والحمدللہ بھی آ جاتا ہے، ولا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، واللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ چاروں تسبیح کا مجموعہ 100 کلمہ۔ اب عورتوں کو بتا دینا ہے کہ کثرت سے عرفے کے دن جو ہے تیسرے کلمے کا اہتمام کریں۔ تسبیح کے لیے وضو ہو تو بہت اچھی بات، اگر وضو نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں بلا وضو کے بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی اجر اور ثواب سے خالی ہے۔ مردوں کی نادانی ہے، مردوں کی غلطی ہے، عورتوں کو دین بتاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو عرفے کے روزے کی اہمیت، ذی الحج کے روزے کی اہمیت، اس کے تسبیح کی اہمیت عورتوں کو بیان کریں گے تو ہم سے بڑھ کر عبادت کیا کرتی ہیں۔ ہمیں بتا دینا ہے آج جمعے میں عرفے کی یہ فضیلت بیان کیے، ذی الحج کے 9 روزوں کی فضیلت بیان کیے، ایک روزے پر 1 سال کا ثواب۔ اب کوئی عورت ایسی نہیں جو اسے چھوڑے، بلکہ وہ اہتمام سے رکھے، ان کے اندر روزوں کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ تسبیح کے عادی بنے گی، قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے گی۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ خود بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے، وہ بھی گناہ میں اپنا وقت گزاریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے 10 دن کی بڑی اہمیت بیان کی۔ ہمیں چاہیے آنے والے دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، جب بھی کاموں سے فارغ ہو جائے کسی نہ کسی تسبیح کا اہتمام کریں تاکہ ہم ذی الحج کے قدردانی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے ایک مستحب عمل یہ ہے، وہ یہ کہ اپنے بالوں کو، ناخنوں کو کاٹنے، یہ مستحب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گے۔ ایک سنت پر عمل کی توفیق ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سنت پر عمل کرنے سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو سنت کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی سفارش فرمائے۔ ایک کیا ہے، ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو، زائد بالوں کو کاٹتے نہیں جانا۔ اب یہ کب ہے؟ فرماتے ہیں چہارشنبے کے دن تک یہ عمل کر دینا۔ ممکن ہے چہارشنبے کی رات کو ذی الحج شروع ہو جائے، اس لیے چہارشنبے کے دن تک اپنے بالوں کو، ناخنوں کو جو ہے کاٹیں۔ ناخنوں کو کاٹنے کے لیے 2 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں عید کے دن بھی کپڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے مونچھوں کے بال ہونٹوں پر لٹکے ہوتے ہیں، ناخن درندوں کی طرح بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے پاکی صفائی کو پسند کیا اور ذی الحج کے شروع میں اللہ نے فرمایا اس کا تم اہتمام کر لو تاکہ یہ شروع کے 10 دن تمہارے پاکی میں شمار کیے جائیں۔ لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے ذی الحج کے 10 دن 10 راتوں کی دل سے قدر کرنے کی، عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ جانے والے حجاج کرام کے حج کو اللہ تعالیٰ آسان بنوائے، قبول فرمائے۔ اللہ پوری امت کو اپنے گھر کے حاضری کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔